للعالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 75، 76، 77، 78 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے رضو اللہ تعالیٰ بندہ چیز کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ، اور کچھ ان میں سے، مَنْ أَحَدَ اللَّهُ، جنہوں نے وعدہ کیا اللہ سے، لَئِنْ آتَانَا، کہ اگر تو ہمیں دے دے، من فضلہ، اپنے فضل سے، لنصدقن، تو ہم خیرات کریں گے، لنکونن، ہم ہو جائیں گے، من الصالحین، بزرگوں میں سے، نیکوکار میں سے۔ فلما، پس جب، آتاہم من فضلہ، اس کے فضل سے انہیں مال مل گیا، بخیلو، کنجوسی کرنے لگے، بھی اس میں، وتولوا، اور منہ موڑ لیا، روگردانی کر لی، وہم معرضون، منہ پھیرنے والے بن گئے۔ فَأَعْقَابَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ فَأَعْقَابَهُمْ نِفَاقًا، تو کیا ہوا، اللہ نے جما دیا ان کے دل میں نفاق۔ جب ملیں گے، یوم یلقونہ، جس دن ملیں گے وہ، بما، اس وجہ سے کہ اخلف اللہ، انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ کی، ما وعدوہ، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، وبما کانوا یکذبون، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ الم یعلموا ان اللہ، وہ جانتے ہیں کہ بے شک اللہ، یعلم سرہم، جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، ونجواہم، اور جو تم سرگوشی کرتے ہو، وان اللہ، بے شک اللہ، علام الغیوب، سارے غیب کے علم جاننے والا ہے۔ یہ 4 آیتیں۔ اچھا، یہ جو آیت ہے، پہلی آیت، اور یہ پورا جو چیپٹر ہے، ایک شخص تھا جس کا نام تھا ثعلبہ بن حاتب۔ میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر عرض کرنے لگا، اس کے بعد ایک بکری تھی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں، بکری میں برکت ہو جائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ثعلبہ، اس پہ صبر کر لے۔ کہتے ہیں پھر چلا گیا، پھر آیا، یا رسول اللہ دعا کریں میرے لیے، برکت کی دعا کریں۔ آپ نے پھر منع کیا، لیکن پھر وہ آ گیا، آپ نے دعا کر دی۔ آپ کی دعا کرنا تھا، تفسیر میں آیا کیڑے مکوڑے کی طرح بکریاں بڑھنے لگی۔ اتنی بکریاں بڑھی کہ اس نے نماز میں آنا چھوڑ دیا، جماعت میں نہیں آتا۔ پھر اتنی بڑی کہ مدینے سے باہر چلا گیا، پھر اتنی بڑی مدینے سے نکل کر پہاڑوں میں رہنے لگا۔ جب بکریاں بڑھ گئی، ریوڑ بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب، ثعلبہ بن حاتب کے پاس زکوٰۃ لو، طلب کرو، زکوٰۃ لو اس سے۔ میرے آقا نے تعداد لکھ کے دے دی، بھئی اونٹ پہ اتنے اونٹ ہیں، اتنی زکوٰۃ دینی ہے، بکری پہ اتنی دینی ہے۔ دینے کے بعد 2 قبیلے تھے، کہا بنو سلیم کے قبیلے میں بھی جانا اور ثعلبہ کے پاس بھی جانا، لیکن میرے آقا نے فرمایا ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا، کوئی فرق نہیں، ثعلبہ ہلاک۔
پہلے سالبہ کے پاس گئے، سالبہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، زکوٰۃ دیجیے، کوئی تحریر دکھاؤ مجھے۔ اللہ اکبر، پہلے دعائیں کروا رہا تھا، اب تحریر مانگتا ہے، تحریر دکھاؤ مجھے۔ صحابی نے تحریر، نبی کو پتہ تھا نا، تحریر دکھائی، بولا یہ تو جزیہ لگ رہا ہے، مانا جرمانہ لگ رہا ہے۔ اچھا تم آگے ہو گیا ہو بنو سلیم کا قبیلے سے، پھر میں کرتا ہوں۔ وہ چلے گئے، جب بنو سلیم کے پاس گئے تو سلیمی کہنے لگا لے لو زکوٰۃ، اللہ کے لیے وہ اچھی تھوڑی ہے۔ اس نے عمدہ جانور زکوٰۃ میں دے دی۔ پھر دوبارہ آئے، سالبہ وہ لکھت دکھاؤ کہاں ہے، لکھت دکھائی، مکر گیا، نہیں دی زکوٰۃ۔ آئے، یا رسول اللہ ہم گئے تھے، سالبہ نے منع کر دیا، سلیمی نے زکوٰۃ دے دی ہے۔ آپ فرمانے لگے واللہ سالبہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے رشتہ دار بیٹھے تھے سالبہ کے وہاں، جب یہ آیت نازل ہوئی فوراً اس کو پیغام پہنچایا، وہ بھاگا جانور لے کے آیا، یا رسول اللہ میری زکوٰۃ قبول کر لی۔ کہا کہ اللہ نے مجھے منع کر دیا، مجھے اللہ نے منع کر دیا، تیری زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ قرآن میں آیت آ گئی نا، کہا کہ پہلے اس کی آیا لئن آتانا من فضلہ، کہا کہ اللہ کا فضل ہو جائے تو کیا کروں گا، لنصدقن، میں خیرات کروں گا۔ فلما آتاہ من فضلہ، جب اللہ نے عطا کر لے بخلوا، کنجوسی کرنے لگا۔ قرآن میں آیت اتر گئی، میں سالبہ تیری زکوٰۃ نہیں چاہیے، چل واپس جاؤ۔ اب اندازہ کریں، میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، پھر وہ سالبہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس لے کے آیا، کہا کہ میں اسے قبول کروں گا جس کو میرے نبی نے منع کر دیا ہو۔ پھر وہ سیدنا صدیق اکبر کی 3 سال کے بعد پھر عمر فاروق کے پاس لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا میں وہ لوں گا جو میرے نبی نے منع کر دیا، ابو بکر نے منع، میں تجھ سے کیسے لے لوں گا۔ پھر وہ عثمان غنی کے دور میں ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ وہ آیتیں ہیں۔ اچھا اب دوسری بات دیکھی جائے، لوگ کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں دے دے، ہمیں دے دے، ہم خیرات کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ پھر کرتے کیا ہے، جب اللہ دے دیتا ہے تو ہم کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اس کے نام پر نہیں دیتے، تو پھر کیا ہوگا، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دل میں نفاق ڈال دیتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، جھوٹ جو ہے نفاق کا دروازہ ہے، نفاق یعنی منافق کا راستہ ہے۔ جو بندہ جھوٹ بول 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 منافق ہو جائے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس بندے میں 3 نشانیاں پائی جائیں وہ منافق ہے۔ گفتگو کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اگر تو کوئی چیز رکھوا دی جائے اس کو کھا جائے گا، امین نہیں ہوگا وہ۔ نفاق جھوٹ جو ہے منافق کی جڑ ہے، نفاق کی جڑ ہے۔ میرے آقا فرمایا گیا، کہا کہ سچائی جو ہے صداقت کا راستہ ہے، یہ مومن کا راستہ ہے۔ جو بندہ سچ بولتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔